بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کے تعلق سے جو ہمارے سامنے ولادت مبارکہ کا بیان آ رہا ہے، الحمدللہ اس ذات بابرکت کا ہی تذکرہ ایسا مبارک چل رہا ہے کہ آپ کے بچپنے اور ولادت کی یہ کیفیت سن کر جو ہدایت مل رہی ہے، اندر سے دل پکار رہا ہے کہ جوانی کی، رسالت کی، نبوت کی، اخلاق کی، کردار کی کیا حقیقت ہوگی، کتنی عبرت ہوگی۔ بس یہی ایک دو جملے بار بار آپ کو یاد کرانے کی غرض سے جو عین عبادت ٹھہرتی ہیں سنا دیا کرتا ہوں۔ نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل کو خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں، دل کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی روح کو شاد کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت اور ہمیشہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ضرور اپنے روح اور دل کو سکون، شاد اور آباد پائیں گے۔ کل کی مجلس میں کیسر و کسریٰ کے متعلق بتایا گیا تھا، آج اس آگ کے متعلق نوشیروان بادشاہ اس کا نام ہے۔ یہ بادشاہ شکار پر گیا اور شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھنے جنگلوں سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خطرناک سانپ اژدہا کی شکل میں اس کے اوپر جھپٹا اور اتنے زور سے چھلانگ لگائی کہ بادشاہ نوشیروان کو اپنا ہتھیار یاد نہ رہا اور سامنے سے پتھر اٹھایا اور سانپ کے اوپر جو مارا، سانپ کو تو لگا نہیں، اس کے پیچھے ایک چٹان تھی پتھر کی، اس پتھر کو ٹکرا کر کے، اس چٹان کو ٹکرا کر کے پتھر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی پتھر چٹان کو ٹکرایا، اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا
اور اس شعلے نے سانپ کو لپٹ لیا اور سانپ وہیں جل کر خاک ہو گیا۔ بادشاہ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی، شیطان نے یہ بات ڈال دی، یہ آگ تمہاری محافظ ہے، خدائی طاقت اس کے اندر موجود ہے اور اس کی تم کو پرستش کرنی چاہیے۔ اس وقت نے بادشاہ نے اپنے محل کے پیچھے ایک ایسا کلیسا بنایا جس میں ایک الاؤ نکال کر ہمیشہ اس میں لکڑیاں ڈالنے کا حکم جاری کیا اور آگ کو روشن رکھا۔ اس کے خیال میں یہ بات تھی کہ جب تک یہ آگ روشن رہے گی تب تک میری بادشاہت اور میں بھی محفوظ رہوں گا ہر شر سے۔ حالانکہ یہ باطل عقیدہ اس دور کے بادشاہ کے اندر آ گیا۔ آج ایسے عقیدے ہم ایمان والے بندے اور بندیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ کہیں پر کوئی نظام اور پروگرام اور خوشی کے موقع پر آگ جلا دی جاتی ہے، چراغ روشن کر دیے جاتے ہیں، منتیں اور نظر اور نیاز کی جاتی ہے۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو شیطان نے ایمان کو چھین کر کے اس کے اندر کفر بھر دیا ہے۔ اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس بادشاہ نے اس کے اندر جلانے کے لیے عود کی لکڑی، دارچینی کی لکڑی، ساگوان کی لکڑی، بڑے بڑے لکڑیوں کو استعمال کیا تاکہ یہ آگ ہمیشہ روشن رہے، زیادہ دیر تک چلتی رہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ خدام کی ایک ٹیم بھی مقرر کر دی۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، یہ موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پر میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بادشاہ پرشین تھا، یعنی فارس کو پرشین کہتے ہیں، فارسی بادشاہ تھا، پرشین تھا۔ اسی کے نسل میں آخری دور کے اندر جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں وہ آگ آ گئی اور آپ اس میں لکڑی ڈالنے پر مامور ہو گئے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے ان کا، کسی موقع پر بتا دوں گا۔ میں اس آگ کے بابت آپ کو بتا دیا۔ یہ جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی، 1000 برس سے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک اٹھا تو ساری دنیا کو لپٹ میں لے لیا، اور یہ تو ایران مکۃ المکرمہ سے قریب تر شہر، وہ آگ ایک دم بجھ گئی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، میرا زوال شروع ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسا ہو گیا، کون آ گیا؟ اس کی تحقیق شروع ہو گئی۔ عزیزوں اور سننے والے تمام حاضرین اور غائبین، کئی باتیں ہدایت اور عبرت کی اس سے ملتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کے علاوہ جتنی بھی شے ہے، عناصر اربع، یہ لفظ بہت ہی گاڑا ہے، وہی پاورفل 4 اشیاء دنیا کے اندر جس سے مخلوق کو وجود ملا، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ یہ پروردگار کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ حضرت انسان کے خادم ہیں، مخدوم نہیں ہے۔
مخدوم اور مربی، خالق و مالک اللہ کی ذات ہے۔ ایک دوسری ہدایت آپ کے ولادت مبارکہ میں جو کل بیان ہوئی، میں نے کہا تھا اس میں بھی ایک عبرت موجود ہے، اور وہ عبرت یہ موجود ہے، امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور نظر کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور گود میں رکھا، بادل کا ایک ٹکڑا میرے گھر کی چھت پھٹ گئی، اندر داخل ہوا اور میرے نور نظر کو لے کر چلا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی حصہ کائنات کا باقی نہیں رہا، آ کر آپ کے گود کے سپرد کیا اور کہا آمنہ مبارک ہو سید اول و آخرین، ایسا نور نظر تمہارے گود میں آیا ہے، یہ تمام پیغمبروں کا امام اور ساری مخلوق کا امام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، انما بعثت الی الخلق کافہ، کہ میں بھیجا گیا ہوں سارے خلق پر، کائنات پر، نبی بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے۔ اب اس کا تو مطلب یہ ہو گیا جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی نبوت ہے، آپ سارے خلق کے امام تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر تھے۔ بس یہی ایک چھینٹا دیکھ کر اتنے مبارک، اتنے عظیم، اتنے برتر، اتنے اعلیٰ اور اولا نہ ایسا نبی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، ہم کو بلا مانگے پروردگار نے دے دیا۔ بس آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس آقا کی غلامی کے بغیر، اطاعت کے بغیر ہمارے پاس کچھ چارے کار نہیں ہے، لیکن ہماری غفلتیں دیکھتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ بس وہ دل دکھنے کی چیزیں میں اپنے اشعار میں پیش کرتا ہوں، آپ ہی اس کو سمجھ جائیے کہ دل کس سے دکھتا ہے۔ نبی کے یاد ہی سے روح مومن آباد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے، نبی کا عشق کا دعویٰ، نبی کے عشق کا دعویٰ سر آنکھوں پر، مگر اے دوست محبت کیا عمل کے قید سے آزاد ہوتی ہے؟ کہاں ہے ہمارا عمل؟ کہاں ہے غلامی اور تابعداری؟ آپ سوچ لیجئے۔ اور ایک مصرع بتا دیتا ہوں، آپ اس سے اچھا سمجھ جائیں گے۔ ہم ایسے خود غرض عشاق ہیں جو اپنے نبی کی، ہم ایسے خود غرض عشاق ہیں جو اپنے نبی کی اطاعت بھول جاتے ہیں، شفاعت یاد رہتی ہے۔ اللہ ہماری غفلت اور سستی کو معاف فرمائے۔ حقیقی غلامی، حقیقی تابعداری، حقیقی اتباع سنت آپ ہی کے اجالے اور نور کی برکت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔